بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدیک مرغ، دیک کی جمع دیوک اور دیکہ آتی ہے اور اس کی تصغیر دویک آتی ہے۔ مرغ کی کنیت ابو حسان، ابو حماد، ابو سلیمان، ابو عقبہ، ابو مدلج، ابو منذر، ابو نبہان، ابو یکزان، ابو برائل آتی ہے۔ مرغ کی خاصیت یہ ہے کہ نہ اس کو اپنے بچے سے انسیت ہوتی ہے اور نہ کسی مرغی سے۔ یہ طبعاً احمق ہوتا ہے۔ اس کی حماقت کی دلیل یہ ہے کہ جب کسی دیوار سے گر جاتا ہے تو اس میں اتنی سوجھ نہیں رہتی کہ اپنے گھر چلا جائے، لیکن احمق ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں بعض خصائل حمیدہ بھی پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے ماتحت تمام مرغیوں میں برابری رکھتا ہے، کسی ایک کو دوسری مرغی پر ترجیح نہیں دیتا۔ مرغ میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کو رات کے اوقات معلوم ہوتے ہیں، چنانچہ جب اس کے بولنے کا وقت آتا ہے تو عین وقت پر بولتا ہے، کبھی اس میں خطا نہیں کرتا۔ صبح سے پہلے اور صبح کے بعد برابر بولتا رہتا ہے۔ فسبحان من ہداہ لذالک۔ اسی وجہ سے قاضی حسین رحمۃ اللہ علیہ، متولی اور رافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے تجربہ کار مرغ کی آواز سے نماز کے اوقات کی تعیین کے فتوے کا جواز دیا ہے۔ مرغ کی ایک عجیب عادت یہ ہے کہ جب یہ کسی ایسی جگہ جاتا ہے جہاں مرغیاں ہوں تو یہ سب سے جفتی کرتا ہے۔ ابو بکر سنوبری نے مرغ کی مدح میں مندرجہ ذیل اشعار کہے ہیں: رات کے وقت میں بانگ دینے والا جو کبھی بانگ دینے میں کوتاہی نہیں کرتا، حالانکہ وہ نیند سے بوجھل نہیں ہوتا، مگر بر وقت بانگ ضرور دیتا ہے۔ عالم سرور میں حرکت کرتا ہے اور بے وقت بانگ اپنی خوبصورت آواز کو کھینچتا ہے۔ اس نے پہن رکھا ہے عبا کو جس کی گھنڈیاں لٹکی ہوئی ہیں اور اس کے سیاہ بالوں کے ساتھ کانوں کی جگہ 2 سفید حصے نظر آتے ہیں۔ اس کے گلے میں ہار ہے، لیکن ہار کو پھول کے ہار پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جاہز نے لکھا ہے کہ ہندوستانی مرغ میں ہی چلاسی، نبتی، سندھی اور حبشی مرغ بھی آتے ہیں، اور اہل تجربہ لکھتے ہیں کہ سفید مرغہ پالنے کے فوائد میں سے ایک فائدہ گھر کی حفاظت بھی ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ سفید مرغ کو گھر میں ذبح کیا جائے تو گھر میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سفید مرغ مجھے محبوب ہے۔ ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ سفید مرغ مجھے پسند ہے، شیطان اسے ناپسند کرتا ہے کیونکہ یہ اپنے مالک کو بر وقت جگاتا ہے اور اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک اور قول یہ ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر اور مساجد میں مرغوں کو پالنے کے لیے فرماتے تھے۔ تہذیب میں حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفید اور کوہردار مرغ میرا دوست ہے اور میرے دوست جبرائیل کا دوست ہے۔ یہ اپنے گھر اور پڑوسیوں کے 16 گھروں کی حفاظت کرتا ہے۔ شیخ محب الدین طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سفید مرغہ تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین اپنے ساتھ سفر میں مرغ لے جایا کرتے تھے تاکہ نماز کے اوقات جان سکیں۔ صحیحین اور سنن ابی داؤد اور ترمذی اور نسائی وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کرو، کیونکہ اس نے فرشتہ کو دیکھا، اور جب گدھے کی آواز کو سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا۔ معجم طبرانی اور تاریخ اصفہان میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ایک مرغ ہے، اس کا رنگ سفید اور اس کے دونوں بازو زبرجد، یاقوت اور موتیوں سے مزین ہیں۔ ایک بازو اس کا مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے، اس کی ٹانگیں ہوا میں معلق ہیں، اس کا سر عرش کے نیچے ہے۔ روزانہ صبح کے وقت وہ آذان دیتا ہے، اس کی آواز سوائے جن و انس کے آسمان و زمین کی جملہ مخلوق سنتی ہے۔ یہ آواز سن کر زمین کے مرغ جواب دیتے ہیں۔ جب قیامت کا دن قریب آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس مرغ کو حکم دے گا کہ اپنے بازو سکیڑ لے اور اپنی آواز بند کر دے۔ اس وقت جن و انس کے علاوہ تمام مخلوق کو معلوم ہو جائے گا کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ طبرانی اور بیہقی نے شعب میں محمد بن منقدر سے بروایت حضرت جابر رضی اللہ نقل کیا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا ایک مرغ ہے جس کے پاؤں تحت الثری میں ہیں اور گردن عرش تک پہنچتی ہے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر جاتا ہے تو کہنے والا سبوح قدوس کہتا ہے تو مرغ بھی اس کے ساتھ بانگ دیتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ کی روایت ہے: خدا تعالیٰ کا ایک مرغ ہے جس کے پاؤں تحت الثری اور گردن تا عرش ہے اور دونوں بازو ہوا میں، جنہیں وہ صبح کے وقت پھڑ پھڑاتا ہے اور کہتا ہے: سبحان الملک القدوس ربنا الملک الرحمن لا الہ غیرہ۔
सालबी रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला को 3 आवाज़ें पसंद हैं, मुर्ग की आवाज़, कुरान करीम की तिलावत करने वालों की आवाज़ और सुबह के वक्त इस्तिग़फ़ार करने वालों की आवाज़। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह, अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह और इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह हज़रत खालिद जहनी रज़ी अल्लाह से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुर्ग को गाली मत दिया करो क्योंकि यह नमाज के लिए जगाता है। हाकिम ने मुस्तदरक में और तबरानी ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने इजाजत दी कि मैं उस मुर्ग का तज़किरा करूं जिसके पांव जमीन में और उसकी गर्दन अर्श के नीचे है, और ये कहता है, सुब्हानका मा आज़म शानुक, पाक है तेरी जात, बरतर है तेरी शान। अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह और इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि महमून रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे ये रिवायत पहुंची कि अर्श के नीचे एक फरिश्ता मुर्ग की शक्ल का है और उसके पंजे मोतियों के हैं और उसका सीसा जमुरद का है। जब रात का तिहाई हिस्सा गुजर जाता है तो अपने पंखों को एक मर्तबा जुम्बिश देता है और कहता है कि चाहिए रात को इबादत करने वाले उठ जाएं, और जब रात का निस्फ अवल गुजर जाता है तो अपने बाजू को जुम्बिश देता है और कहता है चाहिए कि नमाजी लोग बेदार हो जाएं, और सुबह हो जाती है तो फिर अपने बाजू को जुम्बिश देता है और कहता है चाहिए कि गाफिलीन बेदार हो जाएं, इस पर के उन पर उनके गुनाहों का वबाल है। शरई हुक्म, मुर्ग का भी वही हुक्म है जो मुर्गी का है, यानी इसका खाना हलाल है, इसको गाली देना जायज नहीं। कामिल बिन अब्दुल्ला बिन नाफे मौला बिन उमर हजरत इब्न उमर से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्गों को, बकरों को और घोड़ों को खसी मत करो। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के मनाक़िब में मज़कूर है कि आपसे किसी ने दरियाफ्त किया कि फलां ने मेरे मुर्ग को खसी कर दिया है, आपने फरमाया उस पर दियत वाजिब है। कहावतें, अहले अरब कहते हैं अशजाउ मिन दीक और अफजदो मिन दीक, मुर्ग से ज्यादा बहादुर और मुर्ग से ज्यादा फसादी। मुर्ग की आंख की सफेदी भी मशहूर है, चुनाचे मसल मशहूर है, अस्फा मिन ऐन दीक, यानी फलां की आंख मुर्ग की आंख से भी ज्यादा शफाफ है। मुर्ग के तिब्बी खवास, मुर्ग का गोश्त एतदाल के साथ गर्म है। जिस मुर्ग की आवाज में एतदाल होगा उसका गोश्त उम्दा तरीन होगा। मुर्ग का गोश्त कुलंज के मरीजों के लिए नफा बख्श है, इसके खाने से जिस्म को उम्दा ग़िज़ा फराहम होती है। सर्द मिजाज वालों और बूढ़ों के लिए मुफीद है। मौसम सरमा में इसका खाना ज्यादा फायदा मंद है। बूढ़े मुर्ग का गोश्त पकाने से उसकी कुव्वत खत्म हो जाती है। जवान मुर्ग का गोश्त दाफे कब्ज है, जोड़ों के दर्द, राशा, पुराने बुखार के लिए मुफीद है, बिलखसूस जब उसमें बहुत ज्यादा नमक, माओ किरनिब, इस्फनाख डालकर पकाया जाए। मुर्गी के बच्चे आजान देने से कबल हर शख्स के लिए यकसां तौर पर उम्दा ग़िज़ाइयत पैदा करते हैं। मुर्गी का गोश्त अंडे देने से पहले तक उम्दा होता है। अगर उसका गोश्त खाने पर मुदावमत की जाए तो बेहतर है। मुर्ग का दिमाग या उसका खून कीड़े के काटने की जगह पर मला जाए तो मुफीद है। मुर्ग का खून आंख में बतौर सुरमा इस्तेमाल करने से आंख की सफेदी खत्म हो जाती है। अगर मुर्ग की केसर जलाकर ऐसे शख्स को पिला दी जाए जो बिस्तर पर पेशाब कर देता हो तो ये उसका मर्ज खत्म हो जाएगा। अगर मुर्ग के सर पर और केसर पर तेल मल दिया जाए तो वो आजान देना बंद कर देगा। मुर्ग के दोनों बाजुओं के किनारे पर 2 हड्डियां होती हैं। अगर दाहिने बाजू की हड्डी को बुखार में मुब्तला शख्स के गले में डाल दिया जाए तो उसका बुखार जाता रहेगा। मुर्ग का खुसिया अगर पानी में उबाल कर ऐसी औरत जिसके हमल करार न पाता हो खा ले तो हमल ठहर जाएगा, लेकिन इस खुसिया को औरत हालत हैज में 3 यौम तक मुसलसल खाए और उसी दौरान उसका शौहर उससे जिमा करे तब फायदा होगा। जो शख्स जमाए कसीर का तालिब हो उसको चाहिए कि उन खुशियों को कागज में लपेट कर अपने बाजू में बांध ले। जब तक ये खुशिये बंधे रहेंगे तब तक इंजाल नहीं होगा और सख्ती रहेगी। अगर किसी पागल को सुर्ख या सफेद मुर्ग की केसर की धुनी दी जाए तो अजीबो गरीब फायदा जाहिर होगा। अगर मुर्ग का पित्ता बकरे के शोरबे में मिलाकर निहार मुंह पिया जाए तो निस्यान ज़दा और भूली हुई चीजें याद आ जाएंगी। अगर मुर्ग का खून शहद में मिलाकर आग पर रख दिया जाए और फिर ज़क्र पर उसकी मालिश की जाए तो ज़क्र और बाह को कुव्वत देता है। अगर मुर्ग का खुसिया किसी लड़ाका मुर्ग पर लगा दिया जाए तो फिर कोई मुर्ग उस पर गालिब नहीं आएगा। ख्वाब की ताबीर, मुर्ग को ख्वाब में देखना दर्ज झैल अशिया पर दलालत करता है। खतीब और मुअज्जिन, कारी मुतरिब
یعنی جو گانے کی طرح قرآن کی تلاوت کرے، وہ شخص جو امر بالمعروف کا حکم دے خواہ اس پر خود عمل نہ کرے، کہ مرغا صبح کے وقت اذان دے کر نماز کی یاد دلاتا ہے لیکن خود نماز نہیں پڑھتا۔ مرغ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر بہت نکاح کرنے والے مرد کی بھی دیتے ہیں، اور کبھی مرغ کی تعبیر ایسے شخص سے کی جاتی ہے جو بانسری بجاتا ہو اور عورتوں کے پاس آتا جاتا ہو۔ کبھی مرغ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ایسے سخی سے کی جاتی ہے جو خود نہ کھائے بلکہ دوسروں کو کھلائے۔ کبھی مرغ کی تعبیر گھر کے مالک یا مملوک سے کی جاتی ہے، اور کبھی مرغ کو خواب میں دیکھنا علماء اور حکماء کی صحبت پر دلالت کرتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور بیان کیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرغ نے گھر میں داخل ہو کر جو کے دانے چگ لیے۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اگر تمہارے گھر سے کوئی چیز غائب ہو جائے تو اطلاع کرنا۔ کچھ دن بعد اس شخص نے آ کر عرض کیا کہ میرے گھر کی چھت پر سے ایک چٹائی چوری ہو گئی۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ وہ مؤذن نے چوری کی ہے۔ چنانچہ جب تحقیق کی گئی تو یہی نکلا۔ ایک شخص نے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ سے آ کر عرض کیا کہ میں نے خواب میں مرغ کو اللہ اللہ کہتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ تیری زندگی کے صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں۔ چنانچہ 3 روز کے بعد وہ شخص مر گیا۔ بعض مرتبہ مرغ کی تعبیر اجمی آدمی یا غلام سے بھی کی جاتی ہے، اور بعض کے نزدیک اس کی تعبیر مؤذن یا منادی کرنے سے بھی کی جاتی ہے، جس کی آواز لوگ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، جیسے مؤذن وغیرہ۔